ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر آپ کو سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دن کا فاصلہ ہوا، ویڈیو تیار نہیں ہوئی تھی۔ ابھی جو عنوان ہے بڑا اہم کا عنوان ہے، معراج کے متعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے متعلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج محیر العقول ہے، ادیب النظیر ہے۔ معراج کا اصل معنی سیڑھی کے ہے، معراج کا اصل معنی عروج کے ہے۔ حدیث میں عروج کا لفظ استعمال ہوا، عرج بھی، اس لیے پورے واقعے کو معراج کہتے ہیں۔ اصل واقعہ علمی نام کیا ہے؟ اسراء ہے اس کا، معراج کا اصل نام۔ اصل جو معراج کا ذکر ہے مسجد، تو قرآن مجید کے اندر وہ اسراء ہے۔ سبحان الذی اسریٰ سے انہ هو السمیع البصیر تک اسراء کہتے ہیں۔ وہاں کے بعد ساتوں آسمانی جو سے ہوئی، جنت کی، دوزخ کی، اللہ کا دیدار، وہاں تمام چیزوں کو معراج کہتے ہیں۔ کبھی معراج کہہ کے تمام واقعہ مراد لیتے، کبھی اسراء کہہ کر وہ جز وقت کو جو ہے، جز جو ہے حصے کو جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ الغرض معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مشہور سفر ہے، اتنی مشہور شہرت حاصل ہوئی، کسی شخصیت کو دنیا میں نہیں حاصل ہوئی۔ معراج کہ پس منظر کیا ہے 2 منٹ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پس منظر کا مطلب ہے کہ بیشتر ان سے اللہ کے رسول کے تشریف لے جانے سے بیشتر پہلے واقعات کیا ہوئے معراج کے، کہ اللہ کے رسول کے گھر کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا، جو آپ کی منیس ہمدردی سب سے پہلے مسلمان ہوئی تھی، سب سے زیادہ آپ سے مال کی مدد کی تھی۔ اس کے بعد آپ کے چچا ابو المطلب کا انتقال ہوا۔ اللہ کے رسول بڑے غمگین ہو گئے۔ اس کے بعد طائف کے میدان پر تشریف لے گئے، اور طائف میں گئے تو وہاں پہ جو ہے بچے پتھرے برسائے، آپ کے ساتھ گستاخیاں کی، بے ادبیاں کی، تو آپ کا بڑا دل جو ہے مغموم ہوا۔ تو اسی لیے اس کو تاریخ میں یہ عمر جو ہے حزن کہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال، ابو طالب کا انتقال، معراج اور طائف کا جو میدان کا واقعہ ہے، وہ تمام واقعات کو مل گیا۔ اس کا نام لکھے مورخین نے، سیرت نگاروں نے، عام حزن کا سال۔ لیکن اسلام ایسا مذہب ہے، اللہ کی ایسی عادت ہے، اللہ کی ایسی فطرت ہے، اللہ ایسے مزاج کا حامل ہے، اسلام کو ایسا پیش کیا ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے، اس کا مذہب خاص ہے۔ جتنا اسلام کو ماننے والوں کو دبایا نہ جانے کی کوشش کی جاتی ہے، دبانے کی، اللہ کے رسول کو جتنا دبانا چاہا، لوگوں نے سمجھا کہ اب گھر کے سرادیاں ختم ہو گئی، اب تحریک اسلام بھی ختم ہو جائیں گی، اب دعوت کا تاریخ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنا بلند کیا آپ کو، اتنا بلند کیا کہ کسی کو نہیں ہوا۔ 27 رجب 52 ہجری، اللہ کے رسول کی عمر 52 سال تھی، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ معراج کا اللہ کے رسول حتیم کعبہ میں آرام کر رہے تھے، نیم بیداری کا حالت میں تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ کی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں آپ آرام کر رہے تھے۔ کچھ بھی حتیم کعبہ کے پاس فرشتہ جبرائیل آئے، میکائیل نے اللہ کے رسول کو بیدار کیا ہے، اللہ نے آپ کو رات میں آپ کو بلایا ہے، اور پھر آپ کو لے گئے زمزم کے پاس۔ اللہ کے رسول کو جبرائیل اور زمزم کے پاس جا کر میں آپ کے جو سینے کو آپ کے شق کیا کہ اس میں آپ سے قلب نکالا، اور ایک سونے کا تشت لایا، اس میں رکھا، اور اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، اور اس میں نور و حکمت بھر دی۔
اس کے بعد پھر جیسا کہ ویسا ہو گیا سینہ پورا. اب اس کے بعد آپ کی تیاری شروع ہو گئی آپ کی خدمت میں. معراج میں میکائیل تھے، حضرت جبرائیل تھے اور براق بھی تھا. براق ایک جنت تھا، جنت کا جو خچر سے چھوٹا تھا، جس کا رنگ جو سفید مائل تھا، لیکن اس کی رفتار اتنی تیز تھی. برق جگہ کہتے ہیں عربی میں، اسی سے براق ہے، بہت تیز جانے والی، بہت تیز جانے والی سواری. تو براق بہت تیز تھا، جہاں حد نظر پڑتی اس پہ وہ دوڑتا تھا. اللہ کے رسول سوار ہوئے معراج پہ. ایک طرف آپ کے مائل در حضرت جبرائیل تھے، ایک طرف میکائیل تھے. راستہ شروع ہوا مکے سے، مسجد اقصیٰ سے مدینہ مسجد منورہ تک. راستے میں بہت سارے واقعات ہوئے. اللہ کے رسول کو کسی بلانے والے نے بلایا. اللہ کے رسول کو جبرائیل نے فرمایا ادھر مت دیکھیے، یہ شیطان ہے. پھر ایک بوڑھی عورت آپ نے طرف بلائی، آپ نے فرمایا اس کو مت دیکھیے، یہ دنیا ہے، اتنے دن باقی ہے اس زندگی کے. پھر یہ اول یہ حاشر کے الفاظ آئے تو فرمایا آپ جواب دیجئے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے اور دوسرے پیغمبر کے جو ہے آپ کو جو ہے مبارکباد دے رہے ہیں. وہاں سے سواری نکلی، آگے بڑھتے گئی. مدینہ منورہ آیا تو اللہ کے رسول جبرائیل نے فرمایا کہ یہ معراج مدینہ منورہ کی پہلی منزل یہ ہے کہ آپ پہلے یہاں نماز پڑھیے. آپ کے ہجرت کا ہے، آپ یہاں آنے والے ہیں تھوڑے دن میں. آپ یہ 2 رکعت نماز پڑھے. 2 رکعت نماز پڑھے اللہ کے رسول نے. مدینہ منورہ میں یہ کھجور کے جھاڑ تھے، جس کو روایتوں میں کھجوروں کے جھاڑوں کا ذکر ہے. اس کے بعد پھر آگے بڑھے تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام آیا مدین. پھر آپ نے جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اتریے یا 2 رکعت نماز پڑھے، آپ 2 رکعت نماز پڑھے. پھر آگے گزرے تو مقام آیا موسیٰ علیہ السلام تسلیم کا، کوہ طور سینا کا. اللہ کی تجلی جو فرمائی گئی جو مقام پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہاں اتریے، 2 رکعت نماز پڑھے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور کا واقعہ کہ یہ مقام ہے، وہاں نماز پڑھیے آپ. پھر مدین تشریف لے گئے آگے. وہاں گئے تو آپ نے فرمایا جبرائیل نے کہ اللہ کے رسول یا حضرت 2 رکعت نماز پڑھیے. یہ شعیب علیہ السلام کی پیدائشی مقام ہے. اس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے آپ گزرتے راستے کے قریب میں گئے. مسجد اقصیٰ کے عالم برزخ کا آپ کو دیدار کرایا گیا. علماء لکھا کہ عالم برزخ جو ہے مسجد اقصیٰ کے قریب میں ہے. مسجد اقصیٰ کے قریب میں معراج سے واقعے کے اندر عالم برزخ کی بڑی اہمیت ہے. عالم برزخ کا مطلب ہے کہ جو کہ دنیا میں آپ کر رہے ہیں اس کا عکس، اس کا جو ہے کیا اس کی مثال دنیا میں جو ہو رہی ہے آخرت میں اللہ نے اللہ کے رسول کو بتلایا. عالم برزخ میں تشریف لے گئے آپ. عالم برزخ میں دیکھا تو کچھ لوگوں کے سر کچلے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا ہے کون سی قوم ہے ان کے سر کچلے جا رہے ہیں، کون سی جماعت؟ فرمایا یہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے سر کچلے جا رہے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا کہ بڑے اپنے ناخنوں سے جو جسموں کو جو ہے کھینچ رہے، پھاڑ رہے ہیں جسم کو، اپنے جسم کو خود. اللہ کے رسول نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ؟ فرمایا کہ یہ غیبت کرنے والے، شکایت کرنے والے چغل خور ہے. پھر آگے بدر بڑھا تو ایک جماعت کو دیکھا کہ ان کو خینچیاں لوہے سے کاٹے جا رہے ہیں. لوہے کی خینچیوں سے ان کے جسم کے حصے کاٹتے جا رہے ہیں، کاٹتے جا رہے ہیں. پھر اچھے ہو جاتے پھر کٹ جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا عجیب واقعہ، یہ کون ہے؟ جو قوم کے واعظین ہیں، خطیب ہے. قوم کے جو ہے بے ذمہ داری سے قوم کو جو ہے کچھ بھی بول دینا، قوم کو آپس میں لڑا دینا، گھٹا پیدا کرنا، تفرقہ پیدا کرنا، قوموں کے فساد کو عقیدے کو فساد پیدا کرنا. تو قوم کے بارے میں فرمایا گیا. عبرت ہے آج کے دن. آج جو ہے قوم کے جو ہے بعض علماء بعض زعیم ایسے علماء پیدا ہو گئے ہیں. قوم کو محرابوں پہ جو ہے محرابوں سے بندر ناچیں گے بولی حدیثوں میں آیا ہے قیامت کے قریب میں ایسا ہی بندر ناچ ہے. اور ہمارے صاحب ہدایہ بہت بڑی کتاب ہے فقہ کی، انہوں نے لکھا علماء ہاتکن
جاہل المتنسک ہما فتنتان فی العالمین۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ دو لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، ایک جاہل عالم حتق کرنے والا دوسرے علماء کی تحقیر کرنے والا، دوسرے علماء کی زیر کرنے والا، وہ عالم متحقق فرمایا۔ پھر دوسرا شخص کون ہے؟ وہ جاہل متنسک، اور جاہل جو ہے نمازی، جاہل عبادت گزار، جاہل ظاہر عبادت گزار، یہ دونوں سے فتنہ مچے گا دنیا کے اندر۔ تو آپ اللہ کے رسول نے 1400 سال میں فرمایا کہ پھر فتنہ مچے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض علماء کا حال یہی ہے کہ دوسرے علماء کے ممبروں کو اچھالنا، ان کی عزت ریزی کرنا، ان کی عزت پہ حملے کرنا، اور پھر پیسے کچھ مل گئے تو لفافہ لے کے چلے جانا۔ تو الغرض اللہ کے رسول وہاں بھی جو دیکھے ایسے علماء کو جن کی خینچیاں سے قتلے جا رہے ہیں، ہونٹ ہیں ان کے منہ لوہے کی خینچیوں سے آگ کی۔ پھر اس کے بعد آپ مسجد اقصیٰ کے قریب گزرے، مسجد اقصیٰ کے پاس ایک پتھر ہے، وہ پتھر کو اللہ کے رسول نے براق سے گزرے، آپ نے وہ پتھر سے براق کو باندھ دیا۔ حضرت جبرائیل بھی تھے، حضرت میکائیل بھی تھے۔ علماء نے لکھا یہاں پر یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، یہ عبرت ہے کہ براق جو جانور ہے وہ جنتی ہے، کوئی بھاگنے کی بات ہی نہیں ہے، وہ جنت سے لایا گیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے رسول نے اس کو باندھا۔ تو اللہ کے رسول نے حکم دیا دنیا کے اندر کہ اسباب اختیار کرو، اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پہ توکل کرو۔ اللہ کے رسول نے پہلے اس کو اسباب اختیار کرا، باندھ کر بتایا۔ پھر مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 پیغمبر آپ کے استقبال کے لیے تشریف فرما تھے۔ تمام پیغمبروں سے آپ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے جاتے ہوئے مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھا تھا، مسجد تحیت المسجد۔ اس کے بعد تمام پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، اذان دینے اذان دی، اقامت کہی، اور نے اقامت کہی۔ نماز پڑھانے کے وقت آیا، نماز کا تو کوئی پیغمبر آگے نہیں گزرتا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، اللہ کے رسول کے والد حضرت آدم ہے، سب سے جد اعلیٰ ہے، لیکن وہ امامت کے لیے آگے نہیں بڑھتے، سب دیکھتے رہے۔ حضرت ابراہیم تشریف لائے، اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑا، آپ کو امامت کے لیے آگے بڑھا دیا۔ یہاں بھی علماء نے لکھا کہ وہ لوگوں کے لیے عبرت ہے، اس میں اللہ کے رسول نے تعلیم دی امت کو کہ منصب عہدہ فائز کے لیے آدمی ایسا نہیں دوڑنا چاہیے کہ منصب مل رہا ہے تو جو ہے منصب کی کوشش میں اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں مختلف سازش سے کر رہے ہیں، مختلف باتیں بتا رہے ہیں، مختلف ہیلے حوالے کر رہے ہیں منصب کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے وہ مقام آپ کے لیے آپ ہی مناسب تھے، آپ کے لائق تھا وہ امامت کا منصب، لیکن آپ نے نہیں پڑھایا، جبرائیل نے آگے بڑھایا تو آپ نے پڑھایا۔ پھر آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، دودھ کا، پانی کا، شہد کا، ایک روایت میں شراب کا بھی، شراب کا شیشہ، شراب کا جو پیالہ بھی پیش کیا گیا۔ شراب کا پیالہ کیسا پیش کیا گیا؟ علماء نے لکھا کہ اس کا جواب یہ ہے، عبدالحق محدث رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ شراب حرام نہیں تھی، وہ جنت کی تھی، اور حرام ہونے کا حکم جو ہے ابھی آیا نہیں تھا قرآن سے، وہی سے نہیں آیا تھا، اسی لیے شراب پیش کی گئی۔ دوسرا جو ہے جو طشت رکھا گیا تھا، جس طشت میں آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا، وہ سونے کا تھا، تو سونا استعمال ناجائز ہے مرد کے لیے، سامان برتن کے لیے، لیکن وہ بھی جنت کا طشت تھا۔ الغرض کہ آپ نے دودھ پیا، جبرائیل نے تھپکی دی، آپ خود آپ کی تعریف کی، آپ نے قوم کے جو ہے قوم کی ہدایت کے لیے دودھ استعمال کیا، قوم فطری چیز ہے دودھ۔ اس کے بعد آپ کے لیے تمام پیغمبروں نے اللہ کی تعریف بیان فرمائی، اللہ کے رسول کا تعارف کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کے لیے پھر ایک سیڑھی لائی گئی، سیڑھی کہتے ہیں عربی میں معراج، اسی سے واقعے کو پورا منسوب کر دی ہے معراج کو۔ وہ سیڑھی کہتے ہیں کہ وہ سیڑھی بڑی خوبصورت تھی، موتیوں سے سجے ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول کو اس سیڑھی پہ سے لے کے آیا گیا، پہلے آسمان کی طرف حضرت جبرائیل ساتھ ہے، میکائیل کے ساتھ ہے، اور دوسرا فرشتے بھی ساتھ ہیں۔ پہلے آسمان پہ گئے تو جا کے ٹھہرے، دستک دی، دروازہ بند تھا، اس کا فرشتے کا نام اسماعیل تھا۔ دستک دی جبرائیل نے، انہوں نے پوچھا، جبرائیل نے فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں۔ اندر سے آواز آئی کہ کون جبرائیل؟ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔
تو دروازہ کھولا گیا، اللہ کے رسول جبرائیل علیہ السلام اندر گئے۔ علماء لکھے یہاں بھی عبرت کا مقام ہے، نصیحت کا مقام ہے کہ دیکھیے دروازے پہ جانے کے بعد آدمی کھٹکا مارنا چاہیے اور نام اپنا پورا بتانا چاہیے۔ اللہ کے رسول جبرائیل نے پورا نام بتایا اور ساتھ کون ہے وہ بھی بتایا، تفصیل سنائی۔ تو عام طور پہ گھروں پہ گئے تو کیا ہوتا، کھٹکا مارتے ہیں لوگ، اندر گھر میں کون ہے کیا ہے، آوازیں میں ہوں کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور کھٹکا 3 مرتبہ مارنے کے بعد آہستہ جو ہے واپس چلے جانا چاہیے کسی گھر کے اوپر۔ اور صحابہ کرام کی وہ کیفیت تھی کہ انگلی کی پشت سے کھٹکا مارتے تھے دروازے پہ، ایک مرتبہ آواز آئی تو دروازہ نہیں کھولا، دوسری مرتبہ میں آئی تو نہیں کھولا، تیسری مرتبہ میں تو نہیں کھولا، واپس چلے جاتے۔ تو یہ آداب ہے، اللہ کے رسول نے یہ آداب ہم کو بتائے معراج میں کہ جبرائیل نے اجازت مانگی، پہلا آسمان کھولا گیا، وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے تعارف کرایا گیا۔ وہاں ایک بوڑھے شخص بیٹھے ہوئے تھے، کبھی رو رہے تھے کبھی ہنس رہے رہتے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے رسول نے یہ کون شخصیت ہے؟ فرمایا کہ جبرائیل ہے، یہ آدم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، جبرائیل سے پوچھا گیا جبرائیل یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے آپ نے فرمایا آدم ہے۔ یہ کون ہے آدم؟ بابا آدم جد اعلیٰ ہمارے آدم ہے۔ پھر آدم علیہ السلام تسلیم سے پوچھا گیا ان کے بارے میں کہ یہ سیدھے طرف دیکھتے ہیں تو ہم مسکراتے ہیں ہنستے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ فرمایا جبرائیل نے اے اللہ کے رسول، اس قوم کے اپنے نیک لوگوں کی نمازیں ان کی نماز جو پڑھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ان کی جو ہے ان کی دیکھ کے ان کا مقام دیکھ کے وہ خوش ہوتے ہیں حضرت آدم۔ اور بائیں طرف دیکھتے کہ قوم کے جو ہے ان کے قوم کے نافرمان ہیں، اللہ کے نافرمان تھے، ان کو دیکھ کر روتے ہیں۔ علماء لکھا یہاں بھی کہ ہر آدمی کو اپنے خاندان میں اپنے گھر کے اندر کوئی نیک بچہ ہے، نیک اولاد ہے تو خوش ہونا چاہیے اس کو، اور اس کو اوپر ابھارنا چاہیے، تحریر کرنا چاہیے۔ اگر بد ہے تو غمگین ہونا چاہیے، اس سدھارنے کی کوشش کرنا۔ تو پہلے آسمان پہ سیر ہوئی، دوسرے آسمان پہ سیر ہوئی، تیسرے آسمان پہ سیر ہوئی۔ ہر تمام پیغمبر آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے، کہیں یوسف، کہیں موسیٰ، کہیں ہارون، تمام پیغمبروں سے ہوتے ہوئے آپ 7ویں آسمان پر پہنچے۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم بیت المعمور کو ٹیکہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ہے کون ہے؟ یہ پوچھا ہے باپ دادا آپ کے ابراہیم ہے، یہ کعبۃ بیت المعمور ہے، یہ فرشتوں کا جو کعبہ ہے، 70,000 فرشتے روزانہ طواف کو آتے ہیں پھر نہیں آتے ہو، ہر مرتبہ 70,000 فرشتوں کو تیار کیا اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول نے کہ آپ کی امت کو سلام پہنچا دیجئے میرا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا ورد جاری رکھیے۔ بولے اگر جنت کا حصول ہونا چاہیے، اگر جنت کو یہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جبرائیل اللہ کے رسول کو تحفہ دیا ہمارے لیے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے رسول کو، اللہ کے رسول نے ٹھیک کہا بالکل۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پہ پہنچے، وہاں سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے۔ سدرہ ایک درخت ہے بیر کا درخت ہے، بہت بڑا، سدرۃ المنتہا کے قریب میں، وہیں جنت ہے وہیں دوزخ ہے۔ تو سدرہ بیری کا درخت وہاں کیوں تھا؟ ایسے مقام پر مقدس 7ویں آسمان پر بیری کا درخت ہے۔ علماء نے کہا کہ اس کی جھاڑ جو ہے تنا ہوتا ہے، اس کی چھاؤں بڑی ہوتی ہے، اس کے پتے بڑے خوشبودار ہوتے ہیں، اس کا پھل بڑا مزیدار ہوتا ہے، بڑا خوشبودار ہوتا ہے، اس لیے بیری کا درخت لگایا اللہ تعالیٰ وہاں پہ۔ اس کے جو ہے پتے بڑے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے، اور اس کے پتوں کے اوپر بس چڑیاں پورے خمخمہ لگائے ہوئے، لائٹ کے بلب کی طرح پورے چمٹیاں، پورے جو ہے پرندے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے۔ اللہ کے رسول نے چاہا آگے بڑھنے کو، جبرائیل نے فرمایا کہ میں ایک بالش میں آگے بڑھ جاؤں گا جل جاؤں گا، پھر وہاں سے آپ کے لیے سواری لائے گا یہ رف رف۔ اب اللہ کے رسول کے لیے دوسری سواری منتقل ہوئی، اللہ کے رسول دوسری سواری پہ جس کا نام ہے رف رف۔ اس کی تیزی اس کی بہت زیادہ تھی، براق سے زیادہ وہ تیز تھی۔ اس سواری پہ آپ سوار ہو کے آگے گئے، آواز آنے لگی ادنو منی خیر البریہ، ادنو منی خیر البریہ، آئے میرے حبیب، اے میرے حبیب، آئے تمام
مخلوق کے سردار میرے قریب آ جاؤ، ایسی آواز آ رہی تھی۔ پھر آپ کے لیے آپ فرماتے کہ میں ایسے مقام تک پہنچا کہ شریف الاقلام جہاں قلمیں لکھتے ہیں اس قلم کے لکھنے کی آواز آ رہی تھی، وہاں میں پہنچا۔ وہاں اس کے بعد آواز آئی پھر اردو منی خیر البریہ، پھر ہوتے ہوئے 70,000 حجابات 70 حجابات طے کرتے ہوئے ایک حجاب ایک پردہ جو ہے اگر پیدل چلنا چاہے اس کا موٹاپا جو ہے 500 میل کا تھا۔ 70 ایسے حجابات طے کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے اللہ کے پاس پہنچا۔ جانے کے بعد ملاقات ہوئی اور ایسا ہوئی فکان قاب قوسین او ادنیٰ، دونوں کمانیں جیسے ایک دوسرے سے متصل ہوتے ہیں ویسے دونوں کمانیں ملی اللہ کے قریب ہو گئے، سجدے میں گر گئے۔ تو فرمایا میری امت یا رسول اللہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، یہ گزارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام شرک کرنے والوں کے علاوہ سب کو بخش دیا جائے گا، اور بہت سارے باتیں اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، قرآن کے اندر ذکر ہے۔ اس کے بعد وہاں پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے تکلم کیا۔ بہت سارے لوگ قائل نہیں ہیں اللہ کو دیکھنے کے، علماء میں اختلاف ہے، نہیں تو اہل جماعت کے پاس تو ہے اللہ کو دیکھنے کا۔ رأیت النور الأعظم فأوحى اللہ إلی ما أوحى، میں نے اپنے نور اعظم کو اللہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، فرمایا اللہ کے رسول نے، اور دیکھا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 باتیں آپ کو تلقین کی اللہ کے رسول نے جو ہم کو بتایا، جو ہم تک آئی علماء کے ذریعے۔ ایک تو 5 نمازیں، 50 نمازیں پہلے فرض قرار دی، تو 5 نمازیں ہوئیں، کم تخفیف ہوتی گئی، ہر وقت موسیٰ علیہ السلام تخفیف کراتے گئے۔ اس کے بعد نمازوں کے بعد دوسری بات بتا گئی، اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے، اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک وہ برائی نہیں کرتا برائی نہیں لکھی جاتی۔ یہ امکان بتایا اللہ نے اللہ کے رسول کو۔ اور یہ نماز اور یہ سورہ بقرہ کی آیتیں تعلیم دی اللہ نے اللہ کے رسول کو۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ۔ یہ آیت جو ہے، جو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، 2 آخر میں بڑی اہمیت کی۔ اللہ نے اللہ کے رسول کو عرش پر اس کو تعلیم دی ان 2 آیتوں کی۔ اس میں حکم دیا گیا اس آیت میں، اے اللہ میرے عمدن جو گناہ ہوئے اس کو معاف کر دے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا بھول سے ہمیں گناہ کیا وہ معاف کر دے۔ تو انسان جب بھول سے گناہ کرتا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے گناہ ہوا بول کے، لیکن تعلیم دی اللہ نے اللہ کے رسول کو۔ اللہ کے رسول نے پوری امت کو تعلیم دی کہ دعا کرے تو جو کچھ یا اللہ بغیر علم کے، بغیر جو ہے بغیر میرے شعور کے میں نے گناہ کر دیا معاف کر دے، وہ گناہ بھی جو عمدن کیا وہ بھی معاف کر دے۔ تو وہ گناہ معاف ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس سدرۃ المنتہا کے پاس تھے۔ بعض روایت میں کہتے سدرۃ المنتہا کے بعد جبرائیل علیہ السلام پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر واپس اللہ کے رسول سواری واپس ہوئی، اسی رفتار سے ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جب آئے واپس تو اگر ان کے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اس کی ام ہانی کی، اور بستر گرم تھا، بعض روایتوں میں اتنی تیزی سے گئے کہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ 7 آسمان کی سیر کی، سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے، جنت کی سیر کی، اور جنت میں گئے آپ نے دیکھا جنت کے اندر خوبصورت جو ہے محلات ہیں، مسک کی مٹی ہے، مٹی جو ہے مسک کی ہے، اور اس میں محلات ہیں، محلات جو ہے موتی کے، ہیرے موتی کے بنے ہوئے ہیں۔ اور دوزخ کو بھی دیکھا آپ نے، اللہ کے رسول نے وہاں دیدار کیا سدرۃ المنتہا کے قریب میں۔ پھر واپس ہوئے، واپس ہونے کے بعد یہاں کے لوگ انتظار کر رہے تھے، یہاں کے لوگ جو ابو جہل ملا، پوچھا کوئی کیفیت ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے رات میں معراج ہوئے یہاں تھا، اللہ سے ملاقات کی، تو اس کو ٹھٹا اڑانے مذاق کرنے کا ایک موقع مل گیا۔ پھر ابو جہل جمع کرا سب کچھ، ابو بکر صدیق کے پاس گیا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کیا تعجب کی بات ہے، روزانہ فرشتے آتے ہیں ان کے پاس، تو ان کا جانا کیا تعجب کی بات ہے۔ تو اس کا منہ کالا ہو گیا، ابو جہل کا چلے گیا۔ اور اس کے بعد دیکھیے معراج کا پیغام کیا ہے۔ معراج کا پیغام میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے، نماز کی ہے۔
اللہ کے رسول جانے سے پہلے نماز پڑھ کر سو رہے تھے عشاء کی، پھر نماز سے بیدار ہوئے، جب بیدار کیے تو نماز پڑھ کر سو رہے تھے، پھر وہاں سے نکلے تو اللہ کے رسول اپنے مقام پر مدینہ منورہ میں 2 رکعت نماز پڑھی، موسیٰ علیہ السلام کے مقام پہ 2 رکعت نماز پڑھی، عیسیٰ علیہ السلام کے مقام پہ نماز پڑھی، شعیب علیہ السلام کے مقام پہ نماز پڑھی، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی، پھر وہاں گئے تو کوئی عرش پر بھی نماز کا ذکر ہوا۔ تو نماز کی کیا اہمیت ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین کہا گیا، اسی لیے کہ انسان کی معراج، اس کی بلندی نماز میں اگر سمجھنا چاہیے ہم کو معراج کی حقیقت کیا ہے تو نماز پڑھنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک روایت ہے کہ آپ واپس آئے تو پھر آپ نے پھر نماز پڑھائی، پھر مسجد اقصیٰ تمام پیغمبروں کو، یہ واقعات بھی ہے۔ یہ واقعات معراج کے ہمارے لیے پیغام دیتے ہیں ہر سال جو ہے واقعات جو ہو رہے ہیں، اور بیت المقدس کا ذکر ہے جہاں سے اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی۔ بیت المقدس آج اتنی زیادہ مسلمان کثرت سے ہے، 1,50,000,000 مسلمان ہیں دنیا کے اندر، لیکن دیکھیے آج مسجد اقصیٰ کی کیا حالت ہے۔ وہاں کی نماز پڑھنے پہ پابندی ہے، وہاں پہ عمل کرنے کی پابندی ہے، وہاں پہ ہر طرف سے وہ ہے۔ مسجد اقصیٰ اللہ کے رسول کا خاص گھر ہے، اللہ کے رسول تمام پیغمبروں کی زیارت کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول نے معراج کے پیغام میں بتایا کہ نماز کو پابندی سے پڑھو، اور گناہ کرے تو ہم جو گناہ کرے وہ گناہ کو معاف کرو، اور صحابہ جو گناہ کر رہے تھے وہ بھی معاف کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں معراج کے واقعات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔